السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنا ایک ٹاپک ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سر سید احمد خان کے بارے میں ہے، علی گڑھ کے بارے میں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سر سید احمد خان اور علی گڑھ، آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہی بات ہے، مطلب ایک سکے کے جو ہے دو رخ ہیں۔ آپ یوں سمجھیں علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان جو ہے 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوا، اور ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے اپنے گھر سے حاصل کی، کیونکہ وہ دور ایسا تھا جب مسلمانوں کے پاس کوئی اپنے بڑے جامعات نہیں تھے۔ جس طرح کے انگلینڈ کے اندر اور یورپ کے اندر بڑی یونیورسٹیز موجود تھی، ایسے یونیورسٹیز نہیں تھیں۔ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر سے ہی جو ہے وہ پڑھ لیتا، یا صاحب علم کے پاس جاتا اور جا کے اس کی خدمت کرتا اور اس سے جو ہے کتابیں پڑھتا۔ تو سر سید احمد خان جو ہے، چونکہ سید گھرانے کے تھے اور ایک پڑھا لکھا گھرانہ سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے وہ کہیں اور جانے کے بجائے اپنے گھر کے اندر ہی انہوں نے جو ابتدائی کتابیں جو ہوتی ہیں عربی اور فارسی کی، وہ کتابیں انہوں نے پڑھی۔ ابتدائی کتابیں پڑھانے میں جو ہے ان کے نانا خواجہ فرید الدین صاحب تھے، ان کا مطلب ایک تو وہ ملتا ہے، اور جناب اسی طرح ان کے ماموں تھے خواجہ زین العابدین صاحب، ان سے بھی انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ ان کی والدہ عزیز النساء نے انہیں گھر پہ قرآن مجید پڑھایا، اور ان کے والد صاحب سید محمد تقی جو ہے ایک قابل مطلب آدمی تھے، اور اس وقت چونکہ مغلوں کی حکومت تھی تو مغلوں کے دربار سے وابستہ تھے وہ، اور آپ کے جو نانا جو تھے وہ خواجہ فرید الدین، وہ بھی جو ہے مغل کے دربار سے وابستہ رہے۔ تو یہ ان کے گھر کی پوری قابلیت تھی، اور مطلب آپ یہ سمجھے کہ 21 برس کی عمر تک جو ہے یہ مطلب قرآن، حدیث، فقہ اور عربی کے جتنے بھی علوم ہیں اور فارسی کے جتنے علوم ہیں ان سب کو سیکھ گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ریاضی، الجبرا، جو میتھمیٹک کا جو وہ تھا، یہ انہوں نے اپنے ماموں خواجہ زین العابدین سے پڑھا۔ تو اس طریقے سے مطلب انہوں نے علم حاصل کی۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا جب ان کی عمر 21 برس کی تھی، تو ملازمت اختیار کر لی۔ اپنے خالو تھے خلیل اللہ خان، جو کہ کلرک کی حیثیت سے جو ہے سرکاری دفتر میں جاب کرتے تھے۔ سر سید احمد خان کو انہوں نے نائب منشی کے طور پہ بھرتی کرائے، جو اس زمانے کا ایک عہدہ ہوتا تھا، وہ اس کے اندر جو ہے مطلب نائب منشی کے طور پہ انہیں اس عہدے پہ مطلب فائز کر دیا، اور وہ مطلب جاب کرنے لگے وہاں پہ۔ سر سید احمد خان جو ہے، جب ان کے بیٹے سید محمود انگلستان گئے اپنی تعلیمی اور اپنے ایجوکیشنل کریئر کو بڑھانے کے لیے، تو اس تعلیمی سفر میں یہ بھی ان کے ساتھ رہے، اور انہوں نے جا کے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے نظام تعلیم کا بغور مطالعہ کیا، بہت غور سے مطلب ان کو جو ہے اچھی طریقے سے وہاں پر رہے، اور 1875 میں آ کر انہوں نے بالکل یہ کوشش کی اسی طرز کے نام سے جو ہے مطلب اسی طرز پر جو ہے کالج بنایا جائے، اور اس کو محمدن اینگلو اورینٹل اسکول، MAO اسکول، اور بعد میں اس کو کالج کا درجہ دیا۔ علی گڑھ کے اندر جو ہے اس کو وہ کیا۔
تو سر سید احمد خان کے جو ہے جو علی گڑھ تحریک تھی، اس علی گڑھ تحریک میں جو ہے سر سید احمد خان جو ہے یعنی اس کے فاؤنڈر تھے، اور ان کے خیالات کیا تھے وہ اس کو اب ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سر سید احمد خان جو ہے 27 مارچ 1898 میں ان کا انتقال ہوا علی گڑھ میں، اور اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بھی انہوں نے جو جمع شدہ رقم تھی وہ بھی جو ہے وہ کالج پر خرچ کر چکے تھے، حتیٰ کہ یہ حالت تھی کہ جناب کفن دفن کے لیے بھی جو ہے نا گھر کے اندر رقم نہ تھی۔ ان کے سب سے جگری دوست نواب محسن الملک، انہوں نے جو ہے ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اکبر اللہ آبادی جو ان کے سخت جو ہے مخالف میں سے تھے، وہ یہ کہتے ہیں، مطلب وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، جو سخت ان کے مخالف تھے۔ اب ہم جو ہے ان کی تحریک علی گڑھ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ ہے کیا۔ اس پہ ایک تحریک علی گڑھ کا مقصد کیا تھا اور سر سید احمد خان کیا چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے جدید علوم کی طرح راغب ہو جائے، یعنی ماڈرن جو ہے ایجوکیشن جو ہے اس کو مسلمان جو ہے اس کو حاصل کرے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سر سید نے علی گڑھ میں ہی ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی، جو پہلے ایک اسکول تھا، اور مطلب اس سے بھی ابتدا اگر کہیں تو وہ ایک مدرسہ تھا، مدرسے سے وہ اسکول، پھر اس کے بعد اسکول سے وہ کالج بنا جس کو MAO کالج کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہی جو ہے ایک یونیورسٹی بن گئی، اور علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے جو ہے وہ مطلب ہسٹری کے اندر موجود ہے۔ تو سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید اگر تعلیم حاصل کریں گے تب ہی ترقی کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر وہ دنیا کے مقابلے میں اگر رہنا چاہتے ہیں اور اگر ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کو جو ہے وہ ضرور حاصل کریں۔ اور مسلمان جو ہے ان کے پاس مدارس تو بے شمار تھے، اور مساجد کے اندر جو ہے بے شمار قسم کے جو ہے علماء کرام مطلب پڑھ کے نکل رہے تھے، لیکن وہ جدید تعلیم سے چونکہ نابلد تھے اور ماڈرن ایجوکیشن کو نہیں جانتے تھے، تو وہ دنیا کے جو جدید تقاضے ہیں ان سے بھی غافل تھے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جس میں جو ہے مسلمان جو ہے ان کے بچے جو ہے وہ جدید تعلیم کو حاصل کرے، ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرے۔ یہ ان کا مطلب یہ ان کا خواب تھا، اور یہی علی گڑھ کا ایک مقصد۔ یہ جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی ہے، جو سر سید احمد خان کی زندگی میں تو یونیورسٹی نہیں بن سکی، لیکن ان کے بعد جو ہے 1920 میں جو ہے اس کو لارڈ منٹو نے ایک یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ سر سید احمد خان نے اپنا جو یہ تحریک علی گڑھ جو ہے اس میں انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ مستقبل میں مسلمان اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ انگریزی علوم کو حاصل کرے اور سائنس کی نالج کو جو ہے اپنے اس میں مطلب اس کو حاصل کرے، اور ماڈرن سائنس جو ہے اس کی چونکہ لینگویج انگلش ہے تو لہذا انگلش کو حاصل کرنا شروع کرے۔ اس کے لیے انہوں نے علی گڑھ موومنٹ جو ہے وار آف انڈیپینڈنس کے بعد اس کے لیے انہوں نے مختلف رسالوں کو لکھنا شروع کیا، مختلف قسم کے جو ہے رسالے اجرا جاری کیے انہوں نے، اور تاکہ مسلمانوں کا توجہ جو ہے ماڈرن انسٹیٹیوشن کی طرف ہو، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف ہو۔ تو یہ ان کی کوششوں کی ابتدا تھی۔ اب اس ابتدا کو انہوں نے کس طریقے سے شروع کیا، مطلب اگر ہم دیکھیں کہ جناب تحریک علی گڑھ تو
تو ہمیں اس کے سر سید احمد خان کے اگر ہم خدمات کو دیکھتے ہیں تو دو خدمات ان کے واضح طور پر نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جناب تعلیمی خدمات اور دوسری ان کی سیاسی خدمات. ہم دونوں کو ایک ایک نظر دیکھتے ہیں. سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے فوکس ہو جائے کس پہ؟ ماڈرن ایجوکیشن پہ، اور مسلمان جو ہے وفادار ہو جائے برٹش گورنمنٹ، مطلب برطانوی حکومت، انگریزوں کے جو ہے یہ وفادار ہوں. جس طرح دوسری قومیں جو ہے وفاداری حاصل کر رہی ہیں، اسی طرح مسلمان بھی ان کے جو ہے وفادار ہو جائیں. یعنی جو کچھ بھی غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کے اور انگریزوں کے درمیان قائم ہے، وہ غلط فہمی ختم ہو جائے. اس کے لیے وہ مختلف کوششیں ان کو کرنی تھیں، کیونکہ بر صغیر میں جو ہے مسلمانوں کی 1100 سال تک کے حکومت رہی ہے. 1100 سال سے زیادہ تک کے جو ہے مسلمانوں کی حکومت رہی. تو مسلمان جو ہے اب جب انگریز یہاں پر آ گئے تو انگریز مسلمانوں کے اوپر غالب ہو گئے اور ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہو گئی اور مسلمانوں کے ساتھ بہت خراب سلوک کیا. 1857 کی جنگ میں، اس کو ایک طرف جنگ آزادی بھی کہتے ہیں، سر سید احمد خان اس کو غدر کہتے ہیں، اور انگریز اس کو کہتے ہیں سپاہی مٹنی، مطلب سپاہیوں کی بغاوت بھی کہتے ہیں. تو اس دور میں جو ہے مسلمان جو ہے مطلب برطانوی حکومت کے ظلم و ستم کا شکار ہو گیا. تو جو قوم ظلم و ستم کا اگر شکار ہوگی کسی دوسرے قوم کی، تو اس قوم کے جو ہے زبان کو سیکھنا اور اس کے ایجوکیشن کو جو ہے مطلب اس کے ایجوکیشنل سسٹم، اس کے تعلیمی نظام کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل تھا. تو سر سید احمد خان کے لیے بھی ایک بہت مشکل کام تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح باور کیا جائے اور ان کو تیار کیا جائے کہ آپ جو ہے جدید تعلیم حاصل کریں. اب اس کے لیے سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک فارسی مدرسے کی بنیاد. اس میں جہاں اور بہت سارے مضامین تھے، جس میں فارسی ہو گیا، عربی ہو گیا، سنسکرت ہو گئے، جو کہ مطلب مقامی تعلیم کا ایک نظام تھا، تو وہ پورا ایک تو انہوں نے رکھا ہی رکھا. اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی رکھ دی. یہ غالباً پہلا مدرسہ ہوگا مسلمانوں کا جہاں پہ انگریزی زبان بھی پڑھائی جا رہی تھی. اب جناب مسلمانوں کو جو ہے انگریزی زبان جو کہ پڑھانا ہے اور جناب ماڈرن ایجوکیشن ان کو مطلب ماڈرن ایجوکیشن سے روشناس کرانا ہے انہیں، تو اس کے لیے سلیبس کی ضرورت تھی. تو لہذا 1859 میں تو انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا. 1863 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. سائنٹیفک سوسائٹی جو بنانے کا مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ جناب جو انگلش کی جتنے علوم ہیں، جو سائنس کے جو مضامین ہیں اس میں، جیسا کہ فزکس ہو گیا یا کیمسٹری ہو گیا یا بایولوجی ہے، ان سب کا جو ہے اردو میں ترجمہ کیا جائے. ان تمام جو مضامین ہیں ان کا جو ہے اردو میں ترجمہ کیا جائے. تو انہوں نے اردو میں اس کے ترجمہ کرنے کے لیے اس سوسائٹی کو قائم کیا. آپ یوں سمجھے کہ ایک طرح سے یہ سلیبس جو ہے وہ کر رہے تھے، بنا رہے تھے مسلمانوں کے لیے، ایک نصاب بنا رہے تھے کہ کس نصاب کے تحت مسلمان جو ہے اس کو پڑھے گا. تو یہ ان کی کوشش تھی. تو انگلش اور جو ہے مطلب ٹرانسلیشن ہو رہا تھا انگلش سے جو ہے پرشین اور اردو کے اندر، اور عربک میں، عربک سے جو ہے مطلب اردو میں، مطلب مختلف مضامین کو جو ہے یہ ترتیب دے رہے تھے، جس میں جو بیسک جو سائنس کی جو مضامین ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل تھے. یہ فارسی مدرسہ مراد آباد جو ہے اس کا مقصد تھا یہ. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے غازی پور کے اندر ایک اسکول کھولا. یہ غالباً مسلمانوں کا
پہلا اسکول ہوگا کہ جناب 1864 میں جہاں باقاعدہ اسکولنگ جو ہے مطلب کرائی جا رہی تھی، اور یہ اسکول قائم ہوا ملکہ وکٹوریہ کے نام پر. یہ اسکول کو، اس اسکول کا نام رکھا انہوں نے وکٹوریہ. اور نہ مطلب پہلے تو اس کو جو ہے مدرسے کا نام دیا، لیکن بعد میں اس کو اسکول بنا دیا، وکٹوریہ اسکول. اس اسکول میں سر سید احمد خان نے جو کتابیں رکھی وہ مطلب جدید علوم کے اوپر مبنی تھی، لیکن 5 زبانوں کو بھی سکھایا جاتا تھا. اس میں انگریزی زبان کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی. انگریزی ہے، اردو، عربی، فارسی اور سنسکرت، ان سب کا بندوبست کیا گیا تھا، لیکن انگریزی زبان جو ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کا پہلا اسکول جو ہے غازی پور کے اندر 1864 کے اندر جو ہے یہ قائم ہوا. ایٹین 1875 میں جو ہے سر سید احمد خان نے ایک مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک مدرسہ بنایا، اور بعد میں جو ہے اس کے نام کو انہوں نے تبدیل کیا، اور اس کا نام رکھا انہوں نے اینگلو اورینٹل، محمدن اینگلو اورینٹل کالج. تو یہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام ہوا، یہ 1875 میں ہوا، لیکن 1877 میں جو ہے اس کو کالج کا درجہ دیا. اور سر سید احمد خان نے اس کو مکمل ٹائم دیا. سر سید احمد خان سرکاری جاب بھی کر رہے تھے، تو وہ سرکاری جاب سے مکمل طور پر انہوں نے ریٹائرمنٹ حاصل کر لی اس ملازمت سے، اور محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام انہوں نے کیا، اور اس کو پورا وقت اس کو دیا. اور سر سید احمد خان اکثر جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے، جیسا 1894 میں ایک جلسے میں انہوں نے کہا تھا، دوستوں ہماری پوری تعلیم اس وقت ہوگی جب ہماری تعلیم ہمارے ہاتھوں میں ہوگی. یونیورسٹی کی غلامی سے ہم آزاد ہوں گے، ہم اپنے تعلیم کے خود مالک ہوں گے، اور بغیر یونیورسٹی کی غلامی کے ہم آپ اپنی قوم میں علوم پھیلائیں گے. فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا. یہ مطلب اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے. تو اپنی زندگی میں تو مطلب ان کے زندگی میں تو یہ خواب ان کا پورا نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے پاس کوئی یونیورسٹی تھی نہیں، اور ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کے انتقال کے بعد 1898 کے بعد جو ہے اس کالج نے بہت زیادہ مطلب ترقی کی، اور نامور قسم کی جتنے لیڈر تھے جو مسلم لیگ کے لیڈر بنے بعد میں، ان سب نے یہاں سے جو ہے تعلیم حاصل کی، اور 1920 میں بالآخر اس کو یونیورسٹی بنا دیا. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی تھی، جس کو علی گڑھ یونیورسٹی کہا کرتے تھے. علی گڑھ پورے ہندوستان میں تالا یعنی لاک بنانے کے لیے مشہور تھا، لیکن سر سید احمد خان نے جو ہے ان کی مسلسل کوشش اور محنت سے جو ہے علی گڑھ کی پہچان بن گئی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. تو یہ ان کی تعلیمی خدمات تھی. پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز جو ہے، انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو بھی انہوں نے قائم کروایا. یہ کانفرنس ہر سال ہوا کرتا تھا. اس کانفرنس میں جو ہے تمام ہندوستان سے جو ہے سارے اسکالرز جمع ہوتے ہیں، اور تمام ہندوستان سے سارے اسٹوڈنٹس جمع ہوتے ہیں، اور جناب اگلے سال جو ہے اپنا کریکولم کے لیے کیا کرنا ہے، نصاب کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے، ان سب چیزوں کے مشورے ہوا کرتے تھے.
تو سر سید احمد خان نے جو ہے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو قائم کیا، یہ بھی ان کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ سر سید احمد خان نے جو ہے مختلف کتابیں لکھی، جس میں رسالہ تہذیب الاخلاق ہے، آثار السنادید ہے ایک کتاب، اور خطبات احمدیہ کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ تو ایسی کئی جو ہے نا انہوں نے کتابیں لکھی جن کا مقصد جو ہے مسلمانوں کی اصلاح کرنا تھا۔ تو یہ سر سید احمد خان کی اگر تعلیمی خدمات اگر ہم دیکھیں تو یہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ہیں، جس میں انہوں نے فارسی مدرسہ سے سٹارٹ لیا مراد آباد سے، اور بالآخر جو ہے محمدن ایجوکیشنل محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام جو ہے وہ ان کا مطلب بنا، اور پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد جو ہے 1920 میں یہی کالج جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ یہ ان کی مختصر خدمات تھیں۔ اب ہم سر سید احمد خان کے سیاسی خدمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اور انگریزوں کے درمیان جو غلط فہمی قائم ہو گئی ہے، اس غلط فہمی کو ختم کیا جائے۔ یہ تحریک علی گڑھ کا ایک مقصد یہ بھی تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انگریز جو برطانوی حکومت ہے اور مسلمان ہیں ان کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا ہو، وہ یہ چاہتے تھے۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے اتنے ہی ایسے ہی وفادار بنے جس طرح کا جو ہے ساری دوسری قوم جو ہے جو وفادار بن گئی ہیں، تو اسی طرح یہ بھی مسلمان بھی جو ہے انگریزوں کے وفادار رہے۔ اس بات کو مطلب مسلمان تسلیم کر لیں کہ ہندوستان میں ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور ہندوستان میں جو ہے برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، اس کے وفادار رہنے میں مسلمانوں کو زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ ان کی انہوں نے کتاب بھی اس کے اوپر بھی لکھا کہ جناب لوائل محمدن آف انڈیا کے نام سے ایک کتاب بھی انہوں نے اس کے اوپر لکھا، جو اس زمانے میں مطلب سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب تھی۔ اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو ہے جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائے، تو اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک طرح سے وکالت کی، اور اسباب بغاوت ہند جو ہے ایک کتاب لکھی جس میں بتایا ہے کہ جو 1857 میں جو مسلمانوں کو صرف قصوروار سمجھا گیا اس جنگ کا، تو ایسا نہیں ہے، مسلمانوں نے بعض جگہ پہ انگریزوں کی بہت ساری جگہوں پہ مدد بھی کی۔ کتنے جو ہے نا ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اس کڑے وقت میں جو ہے انگریزوں کو پناہ دی، اپنے گھروں کے اندر ان کو چھپانے کی جگہ دی، کیونکہ 1857 کا جو دور تھا اس میں یہ تھا کہ انگریز جو تھے برٹش گورنمنٹ صرف مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف لوگ ادھر موجود تھے، بلکہ پوری فیملیز جو ہے برطانیہ سے اٹھ کے ہندوستان میں یہاں رہ رہی تھی۔ تو 1857 کے دوران ان کو نقصان پہنچنے کا شدید خطرہ تھا، تو اس خطرے کا مقابلہ انہوں نے کیا، اور مسلمانوں نے اس فسادات کے دوران بہت سارے انگریزوں کی جان بچائی، اور بہت سارے انگریز فیملیوں کی جو ہے خاندانوں کو انہوں نے جان بچائی۔ تو اسباب بغاوت ہند جو کازز آف انڈین ریوالٹ ایک بک ہے، وہ کتاب کہتے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بیسٹ سیلر بک تھی۔ جب اس کا مطلب ترجمہ کیا انگلینڈ کے اندر لوگوں نے پڑھا، تو ملکہ برطانیہ جیسے لوگ جو ہے مطلب وہ اور جتنے بڑے لارڈز ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کے حقائق انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ یہاں واقعی مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی۔ تو اس میں بھی کسی حد تک یہ کامیاب ہوئے۔ اچھا، انگریزوں کے اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی کا خاتمہ ہو، یہی بات جو ہے ان کے اسٹوڈنٹس جو تھے سر سید احمد خان کے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے اپنا سیاسی مقصد بنایا۔ جب علی گڑھ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے بعد میں مسلم لیگ کو قائم کیا، تو انہوں نے اس مسلم لیگ کا منشور یہ بنایا، مطلب پولیٹیکل مینیفیسٹو یہ بنایا کہ جناب جس طرح ساری قومیں وفادار ہیں، اسی طرح جو ہے مسلمان بھی جو ہے انگریزوں کے وفادار ہیں۔ یہ مطلب انہوں نے اپنے مقاصد کے اندر اس چیز کو شامل کیا۔ ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان
سیاست سے دور رہے اور خاص طور پہ جو ہے کانگریس سے دور رہے، کیونکہ کانگریس جو ہے ان کا اپنا یہ نظریہ تھا کہ کانگریس مسلمانوں کے جو حقوق ہے اس کا تحفظ نہیں کر پائیں گی، تو لہذا اس سے بہت دور رہے۔ تو لوگوں نے پھر یہ دیکھا، اس کے اثرات بھی دیکھیں کہ کانگریسی خود کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہر قسم کا خرچہ کر کے مسلمان کو جو ہے اپنے پارٹی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ان کو جو ہے دور دراز مقام پہ اگر کوئی مسلمان رہتا تو اس کو جو ہے باقاعدہ ریل کا ٹکٹ دیا جاتا جو بہت مہنگا ہے، اور ہوٹلوں کے اندر ٹھہرایا جاتا تھا جو مطلب ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے، وہ سارے کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی جو ہے کانگریس کے اندر اتنی تعداد تھی جیسا آٹے میں نمک۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ ان کا ایک یہ سر سید احمد خان کی ایک یہ کوشش بھی کافی حد تک کامیاب رہی، اور مسلمان کانگریس سے دور رہے، سیاست سے بھی دور رہنے کا کہا انہوں نے، کیونکہ جو ہے سیاست کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ حکومت جو ہے اپنا ایک نزلہ جو ہے مسلمانوں پہ گرا چکی تھی، برطانوی حکومت 1857 میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہے ان کے اوپر دوبارہ سے جو ہے کوئی مصیبت آ جائے سیاست کی وجہ سے، تو وہ اس لیے چاہتے تھے کہ سیاست سے دور رہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اگر جب مسلمان پڑھے گا لکھے گا اور جب اس کے اندر تمیز اور شعور پیدا ہوگا تو وہ خود بخود سیاست میں آئے گا۔ تو 1906 میں جو مسلم لیگ جو بنی، وہ یہ سر سید احمد خان کا ہی خیال تھا کہ مسلمان پہلے ابھی پڑھ لے لکھ لے، اپنے جدید تعلیم کو حاصل کرے، پھر سیاست کے اندر حصہ لے۔ اس کے علاوہ جو ہے سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے پہلی دفعہ ہندوستان کے اندر دو قومی نظریہ جو ہے اس کو پیش کیا۔ انہوں نے ایک موقع پہ یہ ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا، یہ غالباً جو ہے اردو ہندی تنازع کا ایک مسئلہ چل رہا تھا، تو اس دوران جو ہے سر سید احمد خان کے منہ سے یہ لفظ نکلا کہ مسلم تو ایک علیحدہ قوم ہے۔ اور یہ سر سید احمد خان کا آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کہنا تھا، اسی کہنے کی بنیاد پر جو ہے دو قومی نظریے کی بنیاد بنی، اور مسلمانوں کو واقعی احساس ہوا کہ ایک علیحدہ قوم ہے۔ سر سید احمد خان اس سے پہلے ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہندوستان گویا کہ ایک دلہن ہے اور اس کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ جو ہے وہ مسلمان ہے اور دوسری آنکھ ہندو ہے۔ لیکن اردو ہندی تنازع کا جو مسئلہ ہوا، جو 1879 میں جو یہ مسئلہ 1869 میں بہت زیادہ یہ مسئلہ اٹھا، جس میں مسلمانوں کا جو ہے مطلب جس کا جذباتی طور پہ جو اردو سے وابستہ تھے ان کو جو ہے ایک سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کی گئی، تو یہ چیز وہ برداشت نہیں کر سکے، اور اردو ہندی کنٹروورسی کے دوران ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا۔ مسلمانوں کے لیے ورڈ جو ہے نیشن انہوں نے پہلی دفعہ استعمال کیا، قوم، اور آگے چل کر یہی دو قومی نظریے کی بنیاد بن گئی۔ یہ ان کا اگر سیاسی کارنامہ دیکھا جائے تو یہ جو ہے ان کا سیاسی کارنامہ ہے۔ سر سید احمد خان جو ہے انہیں مطلب یہ علم بھی نہیں تھا کہ ان کے مرنے کے بعد جو ہے انہی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مسلم لیگ بنا لے گی، اور وہی مسلم لیگ جو ہے ٹو نیشن تھیوری کو بیس بنا کے ایک علیحدہ وطن حاصل کرے گی جس کا نام پاکستان ہوگا۔ یہ سر سید احمد خان کے علم میں بھی نہیں تھا، لیکن جو ہے سر سید احمد خان کی کوششوں کو جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا اگر وجود ہے تو یہ ٹو نیشن کی بنیاد پر ہے، اور ٹو نیشن کی جو بنیاد مطلب صحیح معنوں میں جس آدمی نے ٹو نیشن اور دو قومی نظریے کی بنیاد بنائی اور ڈالی، تو یہ جو ہے جو بنیاد جو ہے سر سید احمد خان نے اس بنیاد کو ڈالا تھا، اور پہلا پتھر جو ہے انہوں نے ہی رکھا پاکستان بنانے کے لیے۔ تو آپ کے پیپرز میں جو ہے یہ کوشچن آتا ہے، تو اس میں مطلب یہ پوچھ سکتے ہیں یا تو رائٹ ڈاؤن دا سروسز آف سر سید احمد خان، یا پھر جو ہے اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ جناب
علی گڑھ تحریک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو امید کرتا ہوں طالب علم کہ آپ جو ہے آپ کو انشاءاللہ جو ہے یہ سب کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.